السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے اور اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا منشور۔ اور اس موضوع کے لیے ہم نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے یہ بالکل وہی آیات ہے جو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مکی دور کے بالکل آخری زمانے میں جب ہجرت قریب ہونے والا تھا تو یہ آیات نازل ہوئی جن میں مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے لیے منشور دیا گیا۔ مفسرین نے اس کو منشور کا نام دیا ہے کہ یہ گویا کہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے لیے ایک منشور کی حیثیت رکھتی ہے یہ آیات، کہ ان میں وہ ساری باتیں بیان کی گئی ہے جو بطور منشور جس کا اعلان ہوتا ہے، یعنی وہ بنیادی چیزیں تو اپنے جگہ پر ہوں گی، لیکن مدینہ منورہ کی اس ریاست میں جو بننے والی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ریاست اور آپ کی قیادت میں، اس کا منشور یہ ہوگا وہاں لوگوں کا گزر بسر کیسے ہوگا، لوگوں کے تعلقات کیسے ہوں گے، معاملات کیسے ہوں گے، حقوق کیسے ہوں گے، فرائض کیسے ہوں گے، وہاں نظام سیاست کیسے ہوگا، وہاں معیشت کیسی ہوگی، وہاں تمدنی زندگی کیسی ہوگی، وہاں خاندانی زندگی کیسی ہوگی، وہاں
غریبوں کے حقوق کیا ہوں گے، مالداروں کے فرائض کیا ہوں گے، وہاں مسکین اور یتیم اور فقیر کے حقوق کیا ہوں گے، کن پر ہوں گے، یہ اور پوری انسانیت کے حقوق، انسانوں کے حقوق کیا ہوں گے. تو یہ آیات بغیر کسی تشریح کی اپنے لفظی ترجمے کے ساتھ اس منشور کی خود بخود شرح بھی ہے، تفسیر بھی ہے، وضاحت بھی ہے. اس میں صرف شروع میں یہاں جو آغاز کیا گیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَى رَبُّكَ کی معنی ہے تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، تیرے رب نے حکم کیا ہے، تیرے رب نے فرمان جاری کیا ہے. یہ گویا اس کائنات کے حقیقی بادشاہ کی طرف سے کائنات کی ایک چھوٹے سی جگہ کے لیے، دنیا کے لیے ایک نظام کا اعلان ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس پوری کائنات میں حکم کس کا چلتا ہے، ہمارا نہیں. حکم اسی حقیقی بادشاہ کا چلتا ہے جو مالک الملک ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہہ دو اے بادشاہی کے بادشاہ. ایک تو نا بادشاہوں کا بادشاہ نہیں، بادشاہی کا بادشاہ، جسے چاہے بادشاہی دے دے، حکومت حوالے کر دے، جسے چاہے اس سے واپس لے لے، جس کو چاہے عزت دے دے، جسے چاہے اس سے عزت واپس لے کے اس کو ذلیل کر دے. یہ سارے اختیارات تیرے ہاتھ میں ہے، تیری قبضے قدرت میں ہے، کسی اور کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کی حاکمیت کو ہم سب نے تسلیم کرنا ہوگا، اور یہی اسلامی ریاست کی بنیاد ہے کہ وہاں حقیقی حکمران اللہ ہے. اور اللہ کی حقیقی حکمران ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں حکم اسی کا چلے گا، اطاعت اسی کی ہوگی، قانون اسی کا چلے گا، مرضی اسی کی چلے گی، اس لیے کہ بادشاہ وہی ہے. ہم تو اتنے بے اختیار ہے کہ ہماری تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے، چند سال پر مشتمل زندگی ہوتی ہے، ہم بڑا اچھل کود کر کے آخرکار جب یہ زندگی واپس ہو جاتی ہے ہم جب مر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ جو لوگوں نے نعرے لگائے نا، میرا جسم میری مرضی، یہ نعروں والے یہ سوچ نہیں رہے تھے کہ ان کی کوئی مرضی نہیں چلتی. یہ کرونا وائرس آیا تو پتہ چلا ان کی مرضی کہاں غائب ہو گئی. مرضی اسی کی چلتی ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے. چند دن کی اس اچھل کود میں بھی اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کی حاکمیت کو ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے. یہی وہ بنیاد ہے جس پہ اسلامی ریاست کھڑی ہوتی ہے. اگر یہ بنیاد ہی وہ ہٹ جائے بیچ سے تو ظاہر بات ہے پھر جب بنیاد ہٹ جائے تو پھر اسلامی ریاست محض نام کی ریاست، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں نام نہیں ہے. مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست بھی صرف نام نہیں تھا، وہاں اسلامی ریاست تھی باقاعدہ، وہاں اللہ کی حاکمیت تھی، وہاں حقوق و فرائض کا، قانون کا، یہ جتنے بھی ادارے ہیں، خواہ وہ مقننہ ہے جو قانون بناتی ہے، خواہ وہ عدلیہ ہے جو فیصلے کرتی ہے، اور خواہ وہ انتظامیہ ہے جو فیصلوں کی تنفیذ کرتی ہے، یہ سب اللہ کی حاکمیت کے ماتحت اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے. اب یہ جو اللہ کی حاکمیت اور اس کے بعد نیچے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے ادارے اللہ کی حاکمیت کے مطابق چلیں گے. اب ظاہر بات ہے جب حاکمیت اللہ کی ہے تو حکومت تو بندوں نے کرنی ہے. بندوں میں کون سے بندے حکومت کریں گے؟ جو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہو اور جو جانتے ہو کہ اللہ کی حاکمیت سے مراد کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. گویا قرآن و سنت جو اس ریاست کے لیے دستور کی حیثیت رکھنے والی چیز ہے، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم ایک کامیاب نظام چلا سکتے ہیں،
اس کا علم ضروری ہے کہ اس کے پاس ہو، اور وہ اسی نظام کو، اسی قانون کو، ظاہر بات ہے جس قانون کا علم نہیں ہوگا، اب آپ جس شخص کو وزیر قانون بنائیں گے لیکن ان کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جس شخص کو آپ وزیر صحت بنائیں گے اس کو صحت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کیسے ہوتا ہے علاج، کیسے ہوتا ہے دوائیاں کیسی بنتی ہے، ڈاکٹر کیسے بنتے ہیں، میڈیکل کالج کیا چیز ہوتی ہے اور اسپتال کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس محکمے کا تو کباڑہ کر دے گا۔ زراعت کو آپ اس شخص کے حوالے کر دیں جس کو زراعت کا پتہ ہی نہ ہو، کوئی علم ہی اس کو نہ ہو، تو ظاہر بات ہے اب اسلامی حکومت اگر ایسے شخص کو حوالے کر دے کہ اس کو اسلام کا پتہ بھی نہ ہو تو ظاہر بات ہے اس کو نہیں چلا سکتا۔ تو اللہ کی حاکمیت یہ وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ دیا ہے، یعنی کسی پارلیمنٹ نے فیصلہ نہیں کرنا۔ پارلیمنٹ کو، جس میں اسلامی اصطلاح میں جسے شورا کہا جاتا ہے، اس شورا میں جو فیصلے ہوں گے وہ اکثریت سے ہوں گے، لیکن کون سے فیصلے ہوں گے؟ یہ فیصلے اس طرح ہوں گے کہ منسوسی امور میں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کرے۔ جو قرآن و سنت کی نصوص میں صاف صاف اللہ کی طرف سے احکام آئے ہیں، ان میں کسی شورا کو، کسی پارلیمنٹ کو، کسی قومی اسمبلی کو یا سینٹ کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی شورا کو اور کسی بھی جمہور کی اکثریت کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں مداخلت کرے۔ البتہ شورا میں اکثریت کے فیصلے کیسے ہو، اس منسوسی حکم کی تنفیذ کے فیصلوں کے لیے کیسے اس کو نافذ کرے، کس طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن ہم کریں گے، اس کے لیے تو مشورے چاہیے۔ اور بہت سارے امور ایسے ہیں جو منسوسی نہیں ہیں، ان میں حق ہے شورا فیصلہ کرے، پارلیمنٹ فیصلہ کرے۔ یہاں یعنی اسلامی ریاست میں حکمران نہیں ہوتا، حاکمیت اللہ کی ہے۔ حکمران وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ نائب ہے، اس نے اللہ ہی کی مرضی کے مطابق اور اس کی دیے ہوئی اختیارات کو استعمال کرنا ہے، اور اگر وہ اس راستے سے ہٹ جائے گا تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو اس منصب سے ہٹا دے۔ اور یہی بات تھی جو خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلیفہ بننے کے فوراً بات کہی کہ مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے، مجھے والی بنا دیا گیا ہے، یعنی خود اپنی مرضی سے اور کوئی زور سے اور کوئی استبدادی طریقے سے اور ظلم سے اور قبضہ کرنے سے کوئی ڈکٹیٹر بن کر نہیں آئے ہیں، بلکہ مجھے بنایا گیا ہے خلیفہ۔ تو اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری تائید کرے، اور اگر میں راستے سے غلط ہو جاتا ہوں تو میری اصلاح کرے، مجھے ٹھیک کرے۔ یہ سوچ کہ میں حکمران نہیں ہوں، یہ آگے جو کچھ اسلامی ریاست کے اندر مثلا سب سے پہلے سب سے بڑھ کر جو پہلی چیز آتی ہے وہ خزانہ ہوتا ہے، وہ اموال ہوتے ہیں جو ایک حکومت کے پاس وہ چیزیں آتی ہے، تو پورا خزانہ یہ اس کا ذاتی ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ یہ قوم کی امانت ہوتی ہے، اور قوم کی امانت کو قوم کی بہبود میں اور فلاح میں اس نے خرچ کرنا ہے، نہ یہ کہ اس کو اپنی جاگیر سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق لوٹائے، کسی کو قرضے دے اور پھر معاف کر دے، کسی کو کیا دے، کسی کو کیا دے، کسی کو زمینیں دے۔ یہ حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ امین ہے، وہ حکمران نہیں ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہت کا، ملوکیت کا جو تصور جس کا آغاز یزیدیت سے ہوتا ہے، اگر اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، شخصی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے، تو یزیدیت کے نتیجے میں لوگوں نے دیکھا دنیا کا کیا حشر کر دیا اس نے۔ تو ہماری شورائیت اور مغربی جمہوریت میں جو فرق ہے، مغربی جمہوریت میں جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، کیوں برا سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں آپ بھی تو جمہوریت کے دعوے دار ہیں۔ ہمارے ہاں جمہوریت، ہم جسے ہم شورائیت کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں، اور مغربی جمہوریت میں بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اسلام میں
جمہور کی رائے ان امور میں چلتی ہے جہاں نص نہ ہو، جہاں اللہ کی طرف سے نص آیا ہو، یعنی قرآن کی کوئی آیت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آئی ہو اس معاملے میں، اس میں یہ جمہور خاموش ہوتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں کرتے، اس میں کوئی ان کی رائے نہیں چلتی، اس میں کوئی ان کو اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو منعاً تسلیم کرنا ہے۔ اس کے بعد ان منسوسی امور کی تنفیذ کے لیے، یا وہ امور جو منسوسی نہیں ہیں، سڑکیں کتنے بنانی ہے، ہسپتال کتنے بنانے ہیں، کہاں کہاں بنانے ہیں، اسکول کتنے بنانے ہیں، انہیں مدرسے کتنے بنانے ہیں، تعلیمی ادارے کتنے ہیں، یہ جتنے ڈاکخانے کتنے بنانے ہیں، یہ پورا سسٹم پولیس کا نظام کیسے ہو، کتنے ناکے ہو، کتنے تھانے ہو، کتنے مراکز ہو، یہ پورے کا پورا آپ کو اختیار ہے۔ اس میں پارلیمنٹ فیصلے کرے اور اکثریت سے یا اتفاق رائے سے فیصلے کرے، لیکن جہاں منسوسی امور ہے وہاں کوئی حدود میں، ہمارے کچھ لوگوں نے حدود میں مداخلت کی، اللہ کی حدود کو چیڑا، جب حکمران بنا تو بدکاری کی شرعی سزاؤں کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ یہ وہ سوچ ہے جو کہ میں خود حکمران ہوں، مجھے خود اختیار ہے اور پارلیمنٹ کو اختیار ہے، جو بھی وہ اکثریت سے فیصلہ کرے۔ یہ مغربی جمہوریت ہے، یہی فرعونیت ہے۔ شورائیت میں یہی ہے کہ وہاں فیصلے اکثریت سے ہوں گے، لیکن منسوسی امور میں ان کو کوئی دخل مداخلت کا حق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جو عوام کی تقسیم ہے، یہ رنگ، نسل، زبان، قوم، قبیلے پر نہیں، یہاں جو قومیتوں کی بات ہے، کوئی قوم اور قبیلے کا اعتبار یہاں نہیں ہے۔ یہاں انسانوں کو، تمام انسانوں کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ فرق اگر ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے ہے، جو ایمان لائے ہے یہ ایک قوم ہے، جو ایمان نہیں لائے یہ دوسری قوم ہے۔ تو اسلامی قومیت تو ایک طرف بادشاہ خلیفہ ہے، حکمران خلیفہ ہے، وہ نائب ہے، وہ اس سب کا امین ہے، وہ خزانے کا امین ہے۔ اور جب وہ امین ہوتا ہے، تو قوم پھر حق رکھتی ہے کہ اپنے خلیفہ سے سوال کرے۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تھے اور ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یمن سے جو چادریں آئی تھی وہ چادریں تو اتنی بڑی نہیں تھی کہ جن سے اتنا بڑا کرتا بن جائے، تو تم نے جو یہ بڑا کرتا بنایا ہے یہ کیسے بنایا ہے؟ چادریں تو ہر ایک کو ایک ایک ملی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں آپ جواب دے دیں، اور وہ جواب دیتا ہے کہ اصل میں دونوں چونکہ چادریں چھوٹی تھی، کسی ایک کا بھی ہم میں سے نہیں بن رہا تھا ہمارا دونوں کا، تو میں نے اپنی چادر اپنے باپ کو دے دی، اس لیے ان کا کرتا بن گیا۔ اور جب باہر کا کوئی سفیر آیا اور خلیفہ کے بارے میں پوچھنے لگے وہ بادشاہ سلامت کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا وہ بیت المال کی اونٹ باہر چرنے کے لیے نکلے ہیں، تو ان کی رکھوالی نگہبانی کے لیے گئے ہیں۔ وہ پیچھے باہر صحرا کی طرف چلا تو دیکھا امیر المؤمنین ایک اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو رہے ہیں ایک درخت کے نیچے۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کا نام سن کر ہم لرز جاتے ہیں۔ دنیا اس سے ڈرتی ہے، پھر کیوں؟ جب وہ اللہ کا معتمد اور امین بن کر حکمرانی کرتا ہے اور خلافت کرتا ہے، وہ بادشاہی نہیں کرتا۔ تو یہاں یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اور پھر قوم ایک قوم ہے، اس میں کوئی رنگ و نسل کا امتیاز نہیں، قوم قبیلے کا امتیاز نہیں ہے۔ یہ جو قومیتوں کی بات ہے، تو یہ ریاستیں قومی ریاست نہیں ہے، یہ اسلامی ریاست، اسلام کا نظریہ، اور مسلمان پورے کے پورے ایک قوم ہے، خواہ وہ کالے ہو گورے ہو، یہ جتنے بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھنے والے، لیکن یہ سب ایک قوم ہے۔ آج کل تو ہم وطنوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ وطنیت نے جو نقصان دیا ہے امت کو تقسیم کرنے کے لیے، یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے، یہ ایسی مصیبت ہے کہ جب سے مسلم امت اوطان میں تقسیم ہو گئی ہے، وطنوں میں، یہ سعودی عرب ہے اور یہ متحدہ عرب امارات ہے اور یہ مصر ہے اور یہ شام ہے اور
یہ فلان اور فلان اور یہ پاکستان اور یہ افغانستان اور یہ بنگلہ دیش اور یہ سارا، اسی نے جو نقصان کیا ہے، اس نے امت کو تقسیم کیا ہے، اور اب باقی جتنی بھی تقسیمیں ہو گئی ہے ان کا کوئی نہ کوئی علاج ہو سکتا ہے، لیکن وطن کی تقسیم کا آج کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی لیے تو فرمایا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی وطن کا نام جب آتا ہے اور وطنیت میں جب امت تقسیم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مذہب کا تو جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے قوم ایک ہے، یہ ایک امت ہے، یہ ایک امت ہے، اور پھر اس نے فیصلے کرنے ہیں، قانون بنانے ہیں، تو قانون قرآن و سنت کے مطابق بنانے ہیں۔ پھر عدلیہ ہوگا، قاضی بیٹھے گا جو قرآن و سنت کے ان فیصلوں کی وہ انہیں فیصلے بھی کرے گا، لیکن وہ دیکھے گا اس قانون میں کوئی نقص تو نہیں ہے، جو قانون بنایا گیا ہے اس کی اصلاح بھی کرے گا کہ قرآن و سنت کے مطابق، ظاہر بات اس کے لیے قرآن و سنت کی ماہرین کی ضرورت ہوگی، اور پھر وہ انتظامیہ جو ان تمام فیصلوں کو عملی کرائے گی، اس کی تنفیذ کرے گی، یہ سب کے سب اللہ کی اس خلافت میں، اللہ کی نیابت میں، کہ انسان کو تو اللہ نے بنایا ہی خلیفہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تیرے رب نے یہ حکم کیا تھا، اعلان فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، میں زمین میں حکمران پیدا نہیں کر رہا، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو خلیفہ بنایا تھا۔ اب آپ سنیے اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اور جو منشور دیا ہے، وہ منشور کیا ہے؟ اس کا لفظی ترجمہ کافی ہے۔ یہ جو آیات ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور آیت نمبر 39 پر یہ ختم ہوتا ہے۔ فرمایا تیرے رب نے فیصلہ دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اسی کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، جس کی تشریح ہم نے کر دی، اور اسی کا قانون نافذ کرو، جیسے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بیک وقت تین یعنی اعلانات جو فرمائے، جو ما انزل اللہ پر، جو اللہ نے نازل کیا اس پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے، جو ما انزل اللہ پر کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہے، جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہے۔ یہ الگ الگ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی حکم ہے کہ بیک وقت جو شخص اللہ کی بھیجے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اس کے بغیر کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے، کسی اور دین کو، کسی اور مذہب کو، کسی اور قانون کو فالو کرنا شروع کر دے، وہ بیک وقت تین جرم کرتا ہے۔ ایک تو یہ اس نے انکار کیا قرآن و سنت سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے احکام سے، تو کافر بن گیا۔ پھر اس نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ انصاف کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو وہ ظالم ہے، اور یہ اللہ کی نافرمانی ہے تو وہ فاسق ہے۔ تو بیک وقت یہ کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے۔ تو اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور جو اس کے بعد سب سے پہلا حق دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پھر اس میں خصوصاً وہ اس وقت کا ذکر فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی ان پر بڑھاپا آ جائے اور وہ زندہ ہو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اف تک نہ کہو کا مطلب دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے سامنے اپنے کسی درد اور تکلیف کا کچھ زیادہ اظہار اف نہ کیا کرو، والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پتہ تب چل جاتا ہے جب اپنے بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ویسے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور ایک یہ ہے کہ ان کی باتوں پہ، ان کی کچھ کاموں پر جو بڑھاپے میں وہ کرتے ہیں،
جیسے بچے ہوتے ہیں اور بچے کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو کرنے نہیں چاہیے ہوتے، ایسے ہی بڑھاپے میں بوڑھی بن جاتے ہیں، تو ایسے ان کے کام کو ہو یہ تم نے کیا کیا، اس طرح بھی بات نہیں کرنی، یعنی ان کی کسی کام پر کوئی نفرت کی نظر سے اس کو نہ دیکھے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکی بھی نہ دیا کرو۔ ماں باپ کو اکثر ہم جھڑکتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ جب تو بچہ تھا بہت سارے کام ایسے کرتا تھا، حتیٰ کہ ماں کو اور باپ کو تھپڑ بھی مارا کرتا تھا۔ ان کے گود کے اندر جو کچھ تو کرتا تھا کوئی اور کرے تو کتنا غصہ ہو یہ ماں، کتنا غصہ ہو یہ باپ، لیکن ان کے گود میں اور ان کے کپڑوں کے اوپر تم نے گندگی کی، تم نے پیشاب کیا، چھوٹا پیشاب کیا، بڑا پیشاب کیا، منہ سے جو کچھ تمہارا نکلا، ان کے کپڑوں کو تم نے ناپاک کیا، جو کچھ بھی تم نے کیا، لیکن ماں نے بھی، خصوصاً ماں نے کتنے پیار اور محبت سے تمہیں سنبھالا، تمہاری اس گندگی سے اس کو بدبو تک نہیں آئی، اور تمہارے ساتھ کتنے پیار کے ساتھ وہ پیش آئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، اگر کہیں بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کے جسم سے کوئی گندگی نکلے اور آپ کو صاف کرنے کا موقع ملے تو کہیں نفرت نہ کرنا، اس لیے کہ یہی ماں باپ تھے جو تمہارے جسم سے گندگیاں صاف کرتے رہے، سال 2 سال تک انہوں نے کوئی نفرت نہیں کی تھی۔ اس لیے یہاں ان کو جھڑکنا، ان کو غصہ کرنا، ان کو ڈانٹنا، انہوں نے تمہیں نہیں ڈانٹا تھا، تمہارے تپڑ سے، تمہارے برا بھلا کہنے سے، تمہارے غلط کام کرنے سے، ان کی جسم کو، کپڑوں کو گندا کرنے سے انہوں نے تمہیں کوئی ڈانٹا نہیں تھا، غصہ نہیں تھا، پیار سے گلے لگایا تھا، تمہیں تمہارے گال پہ بوسہ دیا تھا، تمہیں چوما تھا، لیکن برا بھلا نہیں کہا تھا، اس لیے تم نے بھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے اچھی بات، رحمت کی بات، شفقت کی بات کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی کی پر جھکائے رکھنا۔ عاجزی کے پر جھکانے سے مطلب یہ ان کے سامنے عاجز بن کر رہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا بھی اللہ نے بتائی، اے میرے رب، یہ دعا کرتے رہو، اے میرے رب جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا تو بھی ان پر ایسے ہی رحم فرما۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے، یعنی ماں باپ کے لیے نیک جذبات یا برے جذبات۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم دل کے اندر نیک ہو، کبھی کبھار ایسے کام کرنے ہوتے ہیں کہ دل کے اندر کوئی برائی کا جذبہ نہیں ہے، ماں باپ کوئی ایسے کام کرے جس کے جواب میں کچھ کہنا پڑتا ہے، دل میں کوئی بہترامی نہیں ہوتی، لیکن وہ مسئلہ اس کے بغیر حل نہیں ہو سکتا، تو فرمایا اللہ کو معلوم ہے تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد والدین کی بات، پھر اب دیکھیں اسلامی ریاست کے منشور کے طور پر اس کو دیکھیں، ماں باپ کی یہ حقوق مسلمہ ہوں گے اسلامی ریاست کے اندر، جہاں بھی ان حقوق پہ کوئی قدغن لگائے گا اسلامی ریاست اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ماں باپ کی یہ حقوق اسلامی ریاست میں محفوظ ہوں گے، اس لیے کہ جاہلیت کا جو معاشرہ تھا وہ بھی یہی تھا، اس سے عاری تھا ان حقوق سے۔ اور فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، رشتہ دار کو ان کا حق دو، مسکینوں کو بھی ان کا حق دو، وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافروں کو بھی ان کا حق دو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تبذیر نہ کیا کرو، یعنی ناجائز کاموں میں اپنا مال خرچ نہ کیا کرو، ناجائز کاموں میں، یہ تبذیر ہے۔ تو ان حقوق کی بھی حفاظت ہوگی، اور جو فضول خرچی کرے گا اس کا بھی سدباب ہوگا۔ تمہارا پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ اسلامی ریاست ایک حساب رکھے گی، اور پھر اس کی تبذیر سے روکے گی، اور جہاں یہ ہوگا اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک مبذرین جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ تو شیطانوں کے بھائی ہے۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، پھر یہ جو مسکین، فقیر، غریب تمہارے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، اعراض کرتے ہو، لیکن اس
امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے کچھ دے گا تو ان کو بھی دے دوں گا، ایسی حالت میں فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان کو خوبصورت بات کہو، بھلی بات کہو، یعنی اس انداز سے ان کو رخصت کرو، یہ نہ ہو کہ ان کو ایسے رخصت کرے کہ وہ ناراض ہو جائے اور غصے ہو جائے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اپنے ہاتھ کو اپنے گلے کے ساتھ بھی مت باندھے رکھو، اور اسی طرح یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ گلے اپنے گردن کے ساتھ باندھ، یہ ایک اصطلاح ہے، مطلب بخل نہ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اسی طرح آزاد بھی نہیں چھوڑنا اپنے ہاتھوں کو، یعنی کہ سب کچھ بیک وقت خرچ کرو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو تم ملامت زدہ رہ جاؤ گے اور تہی دست رہ جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ گویا اسلامی ریاست اعتدال پر مبنی زندگی گزارنے کے لیے نظام بنائے گی کہ سب لوگ ایک اعتدال اور میانہ روی کی زندگی گزارے، اس لیے کہ جو میانہ روی کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب رزق میں فراخی دیتا ہے، اضافہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور کم بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہے، یعنی یہ اختیارات اسی کے پاس ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، بصیر ہے، اور ان کے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور فقر کے ڈر سے، فقر کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کیا کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلامی ریاست کا منشور ہے، وہاں غربت کی لکیر کے نیچے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کو ایسے نہیں کہ اعداد و شمار میں ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، ہمارے ملک میں غربت کی لکیر سے اتنے لوگ نیچے زندگی گزار رہے ہیں، نہیں، ان کا بندوبست کرنا ہے۔ لیکن یہاں جو بات فرمائی کہ تم نے اگر کہیں غربت فقر آ بھی جائے، رزق دینے والے ہم ہیں، نحن نرزقہم وإیاکم، جن کو تم قتل کر رہے ہو ان کو رزق ہم دے رہے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دے رہے ہیں۔ تو غربت کے ڈر سے بھی، اور ویسے بھی جو آج کل خاندانی منصوبہ بندی کا نظام چلا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہم خاندانی منصوبہ بندی نظام کو چلاتے ہوئے ہم بچوں کو کم کر دیں گے، پیدائش کم ہو جائے گی تو دنیا میں آسانیاں آ جائیں گی۔ ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اپنے رزق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کا رزق الگ آتا ہے، اور بارہا ایسے ہوتا ہے 2 بچے ہیں، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، غربت ہے، چھٹا بچہ آیا، اس کا رزق اللہ نے زیادہ مقرر کیا تھا اور اس کی وجہ سے پورے گھر میں فراخی آ جاتی ہے۔ فرمایا رزق ان کو ہم دے رہے ہیں۔ یہ جو خاندانی منصوبہ بندی کی وزارت انہوں نے قائم کی ہے، یہ بڑی منحوس قسم کی اور مکروہ قسم کی وزارت ہوتی ہے کہ نام رکھا ہوتا ہے بہبود آبادی کی ترقی، لیکن دوائیاں دیتے ہیں کہ بچوں کو کم کیا جائے۔ تو بہبود آبادی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو قتل کیا جائے، آبادی ختم کی جائے، یہ تو بہبود آبادی یہ ہے کہ آبادی کی ترقی کے لیے کچھ کرے۔ یہ جب کچھ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں آبادی کو کم کرتے ہیں۔ فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یقیناً ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب بھی نہ پٹکو۔ اگر آپ کو ہمارا پہلا درس یاد ہو اسلام کا نظام چادر اور چار دیواری، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا پر پابندی لگائی اور پھر اس کی طرف جانے والے راستے سب بند کر دیے، فرمایا اس لیے قریب نہ جاؤ، یعنی ان دوائی کی طرف بھی قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ فاحشہ ہے، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس، یعنی زنا پر پابندی ہوگی اور زنا کے لیے حد مقرر ہے تو فوراً وہ حد دی جائے گی جب ثابت ہو جائے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہاں مختصراً بیان فرمایا، لیکن قرآن کریم سورہ النور میں اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے اور قانون نازل کیا ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس نفس کو قتل مت کیا کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، حق سے مراد جس نے وہ قتل کیا ہو، جس نے احسان کے بعد زنا کیا ہو یا جو مرتد ہو گیا ہو، جس کی قتل کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی قتل نہ کرو۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا،
اور جو ظلم کے ساتھ قتل ہوا فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کی ولی کو یہ حق فراہم کیا ہے، فلا یسرف فی القتل، نے قصاص کا حق اسے دیا ہے تو قتل کرنے میں اسراف نہ کرے۔ لیکن یہ قتل کون کرے گا؟ یہ اسلامی حکومت کرے گی، یعنی جہاں قتل ہوگا وہاں سزا ہوگی، وہاں باقاعدہ قصاص کا حکم دیا گیا ہے۔ انہو کان منصورا، یقین اس کی مدد کی جائے گی۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ پٹکو، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے پہ جو بہت بہتر ہو، جو اچھا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انسانی جانوں کی بھی حفاظت ہوگی اور یہاں یتیموں کی بھی حفاظت ہوگی اور یتیموں کے مال کی بھی حفاظت ہوگی۔ انسانی جان کی حفاظت جو مقاصد شریعت میں سے ہے، تحفظ دین، تحفظ جان، تحفظ نسل، تحفظ عقل اور تحفظ مال، یہ 5 چیزیں، ان کی حفاظت اور انہی کی مطابق قانون سازی کی جائے گی۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے بھی جو بہتر ہو، یعنی اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے اور اس سے اپنا کوئی حق الخدمت بھی لیتا ہے تو لے سکتا ہے مناسب طریقے سے، حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ بلوغ تک پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدے پورا کرو۔ وعدہ پورا کرنا یعنی وعدہ اگر پورا نہ ہوا تو عدالت کارروائی کر سکتی ہے، کیونکہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم پیمانہ کرتے ہو یا تولتے ہو تو پورا پیمانہ کرو، پورا تولو۔ رزق حرام کے برے اثرات کے حوالے سے کل کا ہمارا درس آ رہا ہے انشاءاللہ، تو اس میں اس کی پوری وضاحت مزید بھی ہوگی۔ ناپ تول میں کمی کو منع کیا ہے، سیدھی ترازو سے تولا کرو، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور تو کڑا نہ ہو اس چیز پر جس کا تجھے علم نہ ہو، یعنی ایسی بات پہ نہ کڑا ہو، قائم نہ ہو جس کا تجھے علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر، کیوں یاد رکھو جس سنی سنائی بات پر عمل کرنا، کارروائیاں کرنا، اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ اور اگر آپ کو سورہ حجرات کسی نے پڑھی ہو تو وہاں باقاعدہ حکم ہے کہ ہر سنی سنائی بات پہ کارروائی نہیں کرنی، اس لیے ان السمع والبصر والفؤاد، اس لیے کہ یہ کان، یہ آنکھ اور یہ دل، سب کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کیسے استعمال کیا ان کو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں تکبر کے ساتھ نہ چلو، تکبر پر پابندی۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ زمین کو پاڑ سکتے ہو، نہ لمبائی میں آسمان کو پہنچ سکتے ہو، پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اگر آپ اونچا ہو کر چلے تو یہ پہاڑ تم سے زیادہ اونچا ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتے، تو تکبر کی ضرورت نہیں۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ جتنا ذکر ہوا اس کا جو برا جانب ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مکروہ ہے۔ یعنی ہر کام کے اچھے جانب اور برے جانب ہوتے ہیں، تو ایک کام ہے مثلا حکم ہوا بدکاری نہ کرو، تو نہ کرنا اچھا جانب ہے اور بدکاری کرنا برا جانب ہے، تو اس کا جو برا جانب ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا مکروہ ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ، یہ وہ سارے احکام ہیں جس کے تیرے رب نے تجھے وحی کی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت بناؤ۔ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو جہنم میں ملامت زدہ اور راندہ درگاہ ہو کر تم داخل ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارے آج کا درس تھا، اس میں ایک نمونہ تھا، اس کی تو بڑی تفصیلات ہے کہ اسلامی ریاست کیسے ہوتی ہے، اسلامی ریاست کس طرح قائم ہوتی ہے۔ اس لیے اسی کو سامنے رکھ کر اپنے ریاست کو دیکھے، پاکستان کی ریاست کو دیکھے، اور جہاں مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا دعویٰ ہوتا ہے اس کو ان آیات کی نظر میں دیکھے، یہ منشور جہاں نظر آئے گا تو وہ واقعی اسلامی ریاست ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے حکمرانوں کو اور ہم سب کو مل کر اسلامی ریاست قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ یہ ہمارے آج کا درس تھا اور تقریباً ہمارے 2 دن رہ گئے ہیں۔ ان 2 دنوں میں
جو ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں ہم شریک کریں، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب سے یہ درس سننا اور سنانا دونوں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، گناہوں سے ہمیں بچا، ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، بخشش فرما۔ اے ہمارے رب ہماری حاجتوں کو بھی پورا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، مردوں کی مغفرت فرما۔ جتنے بھی ہماری حاجتیں ہیں دنیا کے لیے یہاں، ان تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے جتنے بچے ہیں ان کو نیک اور صالح بنا، جن کے بچے نہیں ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہمارے مسافروں کی بھی مسائل کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، ان کی بیماروں کو شفا عطا فرما، اور وہاں آج کے حالات میں جتنی بھی مشکلات باہر کے لوگوں کو ہے اے اللہ ان سب کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔